السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، وہ مقدس بابرکت سرزمین جس کو سعودیہ عربیہ کہا جاتا ہے، جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، مدینہ منورہ ہے، حرمین شریفین ہے، وہ مقدس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، افسوس صد افسوس وہاں پر سنیما ہال کی تعمیر ہونے جا رہی ہے، خصوصاً مکہ مکرمہ کے قریب۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل دکھاتا ہوں، اور آپ ویڈیو اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ سامعین کرام، پچھلے کئی دنوں سے بعض مشہور عرب صحافیوں اور آزاد عربی ذرائع نے ایک ویڈیو پیش کی ہے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر سعودیہ کے سب سے بڑے سنیما ہال کی تعمیر ہو رہی ہے۔ سنیما ہال میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیما ہال جیسا منحوس و ملعون شیطانی اڈا کم از کم سعودیہ میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی اس امر کی سنگینی پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ایسی دجالی کارروائیاں کعبۃ اللہ، مدینہ منورہ اور حرمین شریفین کے لیے کتنا بڑا خطرہ اور ان سرزمینوں کے تقدس کی کیسی ظالمانہ توہین ہے۔ سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی شیطانی کارروائیاں براہ راست حرمین شریفین کے تقدس پر حملے کا آغاز ہیں۔ سرزمین عرب، دیار حرمین اور وادی حجاز کے فاتح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سرزمینوں پر قانون اور نظام بھی صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ حضور کے بعد جن لوگوں کو ان سرزمینوں پر حکمرانی کا موقع ملا، وہ ان کی سعادت ہے، نہ کہ ان سرزمینوں پر کوئی مہربانی ہے۔ ارض مقدس اور سرزمین حجاز میں ایک انچ پر بھی کوئی غیر اسلامی کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ارض حجاز میں دجال کا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، چہ جائے کہ شیطانی پروفیسروں کی تربیت یافتہ سعودی حکام ان مقدس مقامات پر دجالیت کو فروغ دینے کی جسارت کرے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کو کوئی بھی حکمران گندہ اور آلودہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ پھر اسے سزا دینا علماء امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس طبقے کو ایسے ہی وقت کے لیے انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ سزا کا مطلب دنیا اسلام میں ایسے منحرف حکمرانوں کے خلاف تحریک عدم تعاون کی شروعات کرنا ہے، ان کی حقیقت و اصلیت اور ان کی خیانتوں پر امت کو آگاہ کرنا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اللہ کے گھر کے سرزمین، اللہ کے گھر کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے پاس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وادیوں میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اور ابلیس کی مجلس شورا کی تجاویز وہاں نافذ کی جا رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر امت کے علماء ان ابلیس کارروائیوں کے خلاف قابل ذکر مزاحمت کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی میراث کا تحفظ علماء کی ذمہ ہے۔ حکام بگڑ سکتے ہیں، علماء سو بڑھ سکتے ہیں، لیکن درویش صفت علماء حق اور ان کے قلندر متبعین نے ہر شیطانی دور میں ان کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے اور انہیں کھدیڑا ہے۔ آج سعودیہ کو سعودی حکام جس موڑ پر لے آئے ہیں، وہ تباہ کن اور خطرناک کنارہ ہے۔ ہمیں بہت پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت تھی، لیکن اب تو ایک منٹ کی بھی تاخیر ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ بھی کمنٹس میں دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔